کفا بالموتی واعظن وکفا بالیقین غنن۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں اگر اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب کی موت کا مشاہدہ کر کے تجھے واعظ نہیں ملتا، تمہیں نصیحت نہیں ملتی، تمہارے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی انسان اپنے دوست کی میت کو دیکھ کر، اپنے ابا کی میت کو دیکھ کر، اپنے چچا کی میت کو دیکھ کر اگر اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی چیز بھی اس کی زندگی میں اثر نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ موت کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے واعظ ہے، تمہیں واعظ کرتی ہے۔ کوئی بھی بندہ مرتا ہے تو اس کی میت تمہارے لیے، اس کی موت تمہارے لیے پیغام واعظ ہے کہ میت کو دیکھ کر، اس کی موت کا منظر دیکھ کر کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ جب کسی کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرو گے تو پھر تمہارا دل کرے گا ایکم احسن عملا، کہ میں اپنے اعمال کو کیا بناؤں؟ خوبصورت بناؤں۔ تو عمل خوبصورت بنے گا، خوبصورت کرنے کو دل تب کرے گا جب آپ کسی کی موت سے سبق حاصل کریں گے۔ اور فرمایا وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنَا، فرمایا جس بندے کو اللہ ایمان اور یقین کی نعمت عطا فرما دے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ بڑا مالدار، بڑا غنی ہے، بڑا بے پرواہ اور لاپرواہ، تو فرمایا اس ایمان اور یقین والے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یقین کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان پر پکے رہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا، سورت کا نام ہے سورۃ التغابن، 28واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 15۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، بے شک تمہارا مال، بے شک تمہاری اولاد، فتنتن، میں اللہ نے تمہاری مال اور اولاد کو تمہارا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے۔ مال سے بھی تمہارا امتحان لوں گا اور اولاد دے کے بھی تمہارا امتحان لوں گا۔ جی واللہ عندہ اجر عظیم، اور فرمایا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ آگے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، اللہ سے ڈرتے رہو، جتنی تمہاری طاقت میں ہے، بس میں ہے، اتنا تو ڈرو اللہ سے۔ واسمعوا، سنو، واطیعوا، اور اس کا حکم مان لو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور فرمایا اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا جس بندے نے اپنے آپ نو بخل تو، کنجوسی تو بچا لیا۔ کس چیز تو بچا لیا؟ بخل اور کنجوسی تو اپنے آپ نو بچا لیا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جنہیں اپنے آپ نو بخل تے کنجوسی تو بچا لیا، او بندہ کامیاب ہے۔ انہوں کنے کامیاب آکھے؟ بولو اللہ نے۔
کہ جڑا اللہ دی راہ وچ مال خرچ کردا ہے، رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، سارے تیار ہو جاؤ کہ اسی اپنے مالاں دا حساب کر کے پوری زکوٰۃ دیاں گے، سارے تیار ہو؟ تو فرمایا جنہیں بخل تو اپنے آپ نو بچا لیا او کامیاب ہے۔ آگے فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کو قرضہ دو، اچھے طریقے سے قرضہ، تو سن لو یضاعفہ لکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دگنا کر کے دوں گا، بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا توجہ سے سننا، کیونکہ جب مال اور بندے کے سامنے اس کی اولاد آتی ہے تو اکثر بندہ مال کی محبت میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اولاد کی محبت میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اولاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال اور حرام